ملک کی تاریخ کا ایک بہت اہم باب رقم ہوا ہے۔ خصوصی عدالت نے جو کہ اس معاملے کے لیے قائم کی گئی تھی، آئین سے سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو، اور ان کے لیے سزائے موت تجویز کی ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے کئی بار مارشل لاء دیکھ چکا ہے۔ ان مارشل لاء کو سرخروئی حاصل ہوئی ہے، مکمل سپورٹ حاصل رہی ہے اس وقت کی سپریم کورٹس کے حوالے سے بھی، اور جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو بھی سپریم کورٹ کی بڑی زبردست سپورٹ رہی ہے، عدلیہ کی بڑی زبردست حمایت حاصل رہی ہے جنرل مشرف کے بھی ٹیک اوور کو۔ لیکن 3 نومبر 2007 کی جو ان کی ایمرجنسی تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا بعد میں ایک فیصلہ بھی آیا جسے اسے غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ اس پورے پس منظر میں اب خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ ہر لحاظ سے ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور پاکستان کے سینئر وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ سنگین غداری کے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور تاریخ انہیں اس معاملے میں اس اہم کردار ادا کرنے پر یاد رکھے گی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پچھلے مہینے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سنگین غداری کیس کے فیصلے کی اہمیت کے متعلق بتایا تھا کہ عنقریب سابق چیف آف آرمی اسٹاف سے متعلق فیصلہ آنے کو ہے۔ یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں، ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے۔ ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں۔ یہ 2009 ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے، آزاد ہے۔ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان طاقتور نہیں ہے۔ مخصوص حالات تھے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ ریمارکس ایک تقریر میں دیے تھے، اور اس کا پس منظر وزیر اعظم عمران خان کی اسی زمانے کی ایک تقریر تھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اعلیٰ عدلیہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں دیتی، اور پھر اس حوالے سے جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ طاقتور کے خلاف فیصلہ بھی دیتی ہے، اور ایک بڑے طاقتور کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے۔ سنگین غداری کیس میں جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں 3 ججوں کی خصوصی عدالت نے 21 نومبر 2014 کو وفاقی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ غداری کے مقدمے میں زاہد حامد، شوکت عزیز اور عبدالحمید ڈھوگر کے نام شریک ملزمان میں شامل کریں۔ اس آرڈر کے بعد کارروائی کچھ سال کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ پھر فروری 2016 میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کے خلاف مقدمے کی سماعت کو انجام تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہوئے خصوصی عدالت کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ چیف جسٹس کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد جسٹس کھوسہ نے مقدمے کی سماعت میں تاخیر سے متعلق معاملہ اٹھایا تھا۔ جسٹس کھوسہ نے اس سال 25 مارچ کو ڈکٹیٹر اولیور کرومویل کے دی جانے والی سزا کا بھی حوالہ دیا تھا، جس کے ڈھانچے کو اس کی موت کے بعد پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم جان بوجھ کر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، جس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عدالت بے بس ہے۔ ہر لحاظ سے بہت اہم ریمارکس رہے جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کے، اور آج کا یہ بہت اہم فیصلہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر لیگل افیئرز کارسپونڈنٹ حسنات ملک۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج یہ بہت اہم معاملہ آیا، اور جب یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہمارے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا جس میں خصوصی عدالت سے کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف کو سنا جائے، باقاعدہ ان کو موقع دیا جائے، اور اس فیصلے کو روک دیا تھا انہوں نے، اور کہا تھا کہ فی الحال خصوصی عدالت اس سلسلے میں فیصلہ نہ سنائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک پورا ماحول ہے، اور جس کے اندر جو ہے یہ ایک بہت تاریخی آج فیصلہ آ گیا خصوصی عدالت کا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ یہ بہت اہم کیس تھا، ان کی براہ راست اس پہ نگاہ تھی کہ اس میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اتنے سینئر وکلاء ہیں ان کا یہ متفق ہیں اس بات پہ کہ اگر یہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہوتا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ ریٹائر ہو جاتے تو شاید پھر ممکن نہیں تھا۔
تو یہ بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ جی پرویز مشرف کی جو قسمت کا فیصلہ ہے اگر وہ ہوگا تو وہ جسٹس آصف سعید کھوسا کی ٹینور میں ہی ہوگا، کیونکہ ان کا پورا اگر 22 سال کا ٹینور دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے فیصلے پولیٹیکل اور جوڈیشل جو فنکشنز ہیں ان کے خلاف دیے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، یوسف رضا گیلانی کو کیا، شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کرنے میں انہوں کی اوپینین تھی، لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ایک سٹرکچر باقاعدہ پاس کیا، اسی طرح جو موجودہ جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی جب شو کاز جاری کیا تو وہ جسٹس آصف سعید کھوسا، تو ان کے بارے میں یہ ایک پرسپشن تھی کہ وہ کریجیس ہیں اور ان کی ہی موجودگی میں یہ چیز ممکن ہے۔ تو انہوں نے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو انتخاب کیا جسٹس سیٹھ وقار کا اس کیس میں کہ وہ جو اسپیشل کورٹ کو ہیڈ وہ کریں گے، اور جسٹس سیٹھ وقار کے بارے میں یہ ایک مطلب پرسپشن ہے کہ وہ بولڈ فیصلے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے ایک فیصلہ جو اس میں انہوں نے 70 سے زیادہ ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل تھے وہ سیٹ اسائیڈ کیے، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ آئی سی جے میں پاکستان کو اس نے ریسکیو کیا، اور وہ پاکستان ایک نظیر بنی کہ جی ملٹری کورٹ کے فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کو ریویو کرتے ہیں۔ اس فیصلے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ آئی سی جے میں کافی زیادہ پاکستان کو اس میں فائدہ ملا۔ تو یہ جو سیٹھ وقار کی جسٹس سیٹھ وقار کی جو پرسپشن تھی، جس طرح کا وہ بولڈ فیصلے دیتے ہیں، اور حسن صاحب اس میں ایک بڑا نازک موڑ آ گیا تھا حالیہ دنوں میں، ہم نے دیکھا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس خصوصی عدالت کو روک دیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں سنا سکتی، اور پھر اس نے پابند کیا تھا اس کو، اور کئی اس حوالے سے شرائط جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئیں، اور بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ خصوصی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ڈسمس کیا۔ کامران صاحب جو اسپیشل کورٹ کا اس وقت ریمارکس بھی آئے تھے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے پابند ہیں، ہائی کورٹ کے پابند نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کا آپ اگر دیکھیں تو 2016 میں جو فیصلہ آیا وہ بھی یہ تھا کہ جلدی اس ٹرائل کو کنکلوڈ کریں جو آصف سعید کھوسا صاحب نے دیا۔ پھر اس کے بعد جب اپریل میں جب یہ آیا کہ جی ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کنکلوڈ کریں، تو انہوں نے باقاعدہ طے کر دیا تھا کہ جی یہ آپ جلدی اس ٹرائل کو کنکلوڈ کریں۔ تو اس کے علاوہ اس سپریم کورٹ کے 2 فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے 4 فیصلے ہیں جس میں یہ باقاعدہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ جی پرویز مشرف نے جو ہے وہ آئین کی پامالی کی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے تھے جن کو میرا خیال ہے کہ اسپیشل کورٹ نے مد نظر رکھا، نہ کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا مد نظر رکھا۔ بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔